بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو انڈیکس میں دونوں چیزیں دیکھنے کو ملی آج۔ انڈیکس میں آج پینک بھی تھا، اس کے بعد ریکوری بھی دیکھنے کو ملی۔ تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 317 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 1765 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,80,590 کا۔ کل 15 منٹ کے چارٹ کے اوپر ہم نے دیکھا تھا، آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو انڈیکس کے پاس سپورٹ ہے وہ 1,80,500 کے پاس ہے۔ آج وہیں سے انڈیکس نے سپورٹ لی، اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,84,304 کا، جدھر انڈیکس نے 1920 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ انڈیکس کے آج کے لو لیول سے لے کے ہائی تک کی بات کریں تو انڈیکس نے تقریباً 3685 پوائنٹ گین کیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ساری ریلی جو تھی، یہ سارے پوائنٹ جو تھے، یہ صرف کمرشل بینکس کے تھے، کیونکہ کمرشل بینکس پچھلے 3-4 دن سے کافی ذلیل ہو چکا تھا، کافی اس میں کریکشن آ چکی تھی، تو اس بیس پہ آج اس میں کچھ بائنگ دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، 1567 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,83,951 پہ۔ والیوم اگر دیکھیں تو والیوم کل سے قدرے بہتر ہیں، کل 418 ملین کے والیوم تھے کے ایس سی 100 انڈیکس میں، اور آج 437 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ کچھ بھائیوں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ انڈیکس کی کریکشن مکمل ہو چکی، اور آج وہ دوبارہ کہہ رہے تھے جی کہ دیکھیں ہم نے کل کہہ دیا تھا انڈیکس کی کریکشن مکمل ہو چکی ہے۔ جو کل انڈیکس نے 2025 پوائنٹ لوز کیے تھے تو وہیں پہ انڈیکس کی کریکشن کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور آج دیکھیں تو انڈیکس نے ریکوری لی۔ بندہ ان سے پوچھے کہ صبح کے ٹائم میں جو 1765 پوائنٹ انڈیکس نے لوز کیے تھے وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ تو کچھ بھائی بالکل ویسا بہیو کرتے ہیں جیسی ہماری خالہ جان کیا کرتی تھی۔ وہ یہ کرتی تھی کہ جو بھی بائی سیل کال دیتی تھی اس کا جو ٹارگٹ پرائس تھی وہ پہلے ہٹ ہو جاتا تھا، اس کے بعد آ کے نیچے لگتا تھا سپورٹ کے اوپر، تو وہ کہتی تھی لیکن دیکھیں جی آج میں نے یہاں پہ بائنگ دی تھی اور یہاں پہ ٹارگٹ دیا تھا، دیکھیں بائنگ بھی ہٹ ہو گئی اور ٹارگٹ بھی ہٹ ہو گیا۔ اصل میں انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے ٹارگٹ ہٹ ہوا، بعد میں آ کے بائنگ پرائس ہٹ ہوئی۔ تو آج جن بھائیوں کی کل کریکشن کمپلیٹ ہو چکی تھی وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ آج انڈیکس نے صبح 1765 پوائنٹ لوز کیے اور وہ ان کے کھاتے میں نہیں آئے۔ اس کے بعد دیکھیں تو جو سچویشن بنی ہمارے انڈیکس میں پل بیک آنے کی یا پینک سیلنگ کی، کل 5 ملین کا انڈیویجلز نے بیچا تھا، تو اس کی جو ایک جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے وہ تو وہیں پہ قائم و دائم ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد انکل ٹرمپ نے بولا جی کہ جو بھی تجارت کرے گا ایران کے ساتھ اور وہ اگر اپنا مال امریکہ بھی بھیجے گا تو اس پہ 25% ایکسٹرا ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ تو یہ ایک جو ٹینشن ہے وہ وہیں پہ برقرار ہے، اس کا ابھی تک کوئی کٹی کٹا نہیں نکلا۔ جتنی دیر تک یہ چیزیں حل نہیں ہوتی اتنی دیر تک آپ کا انڈیکس سکھ کا سانس نہیں لے سکتا۔ ہاں یہ ہو گیا کہ پل بیک تھوڑا سا آنا تھا انڈیکس میں، وہ آ چکا۔ اب اگر ٹھوٹا ہوتی بھی ہے امریکہ کے ساتھ تو میرے خیال سے زیادہ کوئی 3,000 پوائنٹ اور لوز کر لے گا ہمارا انڈیکس، بس اتنا ہی ہوگا یہ کام۔ کیونکہ بچپن میں آپ نے وہ کہانی پڑھی ہوگی شیر آیا، تو شیر میرے خیال سے جو شیر کا ڈر تھا وہ تو نکل چکا کچھ حد تک، باقی جو تھوڑا سا ہے وہ بھی 2-3 ہزار 4,000 پوائنٹ لے کے وہ بھی نکل جائے گا۔ تو آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم بینک آف پنجاب میں جنریٹ ہوئے تقریباً 73 ملین کے۔ اس کے بعد ایم ڈی ٹی ایل، ڈبلیو ٹی ایل، کے ای ایل، پی ٹی سی، این سی پی ایل، ایم بی پی، پی آئی بی ٹی ایل، ایم پی ایل اور ہاسکول۔ اس کے بعد دیکھیں تو ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں آپ کو این سی پی ایل اور این پی ایل بھی نظر آ رہے ہیں، اور ان میں زیادہ والیوم آنے کی وجہ اور ان کی پرائز زیادہ اوپر جانے کی وجہ وہی ہے جو کل انہوں نے اپنی گاڑی لانچ کی ہے، اور اس میں یہ دونوں بھی 33% کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ مارکیٹ میں پینک ہے یا نہیں ہے اس کا اندازہ آپ مارکیٹ سمری کو دیکھ کے لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے انڈیکس نے 1567 پوائنٹ ایڈ تو کیے، لیکن یہاں پہ دیکھیں تو ایڈوانس کمپنی آپ کو صرف 177 نظر آ رہی ہیں، 177، اور ڈکلائنر 265 ہیں۔ ابھی بھی برا حال ہے آپ کے انڈیکس کا یا مارکیٹ کا۔ اس کے بعد ان چینج دیکھیں تو 120 ہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,93,000، ویلیو کی بات کریں تو 62 ارب اور 70 کروڑ، والیوم دیکھیں تو 1,000 اور 37 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ یہاں پہ صرف جو ویلیو ہے وہی ایک اچھی چیز ہے۔ آج کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو سب سے آگے سیکٹر وائز کمرشل بینکس ہیں جنہوں نے 1,000 اور 68 پوائنٹ ایڈ کیے۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، سیمنٹ سیکٹر اور ٹیکنالوجی سیکٹر رہا۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ فرٹیلائزر سیکٹر نے لوز کیے، اس کے بعد فوڈ نے، فارماسیوٹیکل، کیمیکل، آٹو موبائل، پاور جنریشن۔ سٹاک وائز ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد ایم بی پی، ایم سی بی، لک، ایم ای بی ایل، پی ٹی سی، او جی ڈی سی، پی پی ایل، ایچ بی ایل۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ ایف ایف سی نے لوز کیے 107 پوائنٹ، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سازیو رہا 32 پوائنٹ کے ساتھ۔ آج کے سیشن کا فیبلی بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ جو بڑی سیلنگ ہے آج وہ بینکس کی ہے، تقریباً 24 ملین کا انہوں نے سیل کیا۔
اس کے بعد بروکر نے سیل کیا 3.18 ملین کا، کمپنیز کی بائنگ ہے 2.27 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 1.26 ملین کا، انڈیویجولز کی بائنگ ہے 0.37 ملین کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجول نے آج ہولڈ ہی کیا۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کی بائنگ ہے تقریباً 17 ملین کی، 17.40 ملین کی۔ اس کے بعد میوچل فنڈ کی بائنگ ہے تقریباً 4.5 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.02 ملین، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 3.53 ملین کی، اور اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.75 ملین ڈالر کی۔ انشورنس کمپنیوں کی بائنگ سب سے زیادہ ہے تو 14 ملین کا، تو انہوں نے صرف ڈیٹ مارکیٹ میں بائی کیا۔ اس کے بعد میوچل فنڈ کی بائنگ بھی ہے، تو میوچل فنڈ نے بھی 3 ملین کا بائی کیا ڈیٹ مارکیٹ میں۔ میوچل فنڈ کی سیکٹر وائز پوزیشن اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو بڑی بائنگ ہے ان کی وہ 1.71 کی کمرشل بینکس میں ہے، اس کے بعد 1.11 ملین کی پاور جنریشن میں، 0.26 کا انہوں نے بائی کیا فوڈ کو، 0.71 کا انہوں نے بائی کیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، 500,000 کا انہوں نے تقریباً اٹھایا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ سیل انہوں نے کچھ بہت زیادہ نہیں کیا، لیکن 1 ملین کا تقریباً سیمنٹ سیکٹر کو بیچ دیا، 0.84 کا آل ادر سیکٹر میں سیل کیا، 500,000 کا فرٹیلائزر کو بیچا، 0.28 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور 0.37 کا ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں کی سب سے زیادہ بائنگ جو ہے وہ تو ڈیٹ مارکیٹ میں ہے، اس کے بعد انہوں نے 1 ملین کا بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں۔ انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز نے سب سے زیادہ سیل کیا ہے کمرشل بینکس کو، اور کمرشل بینکس کافی دیر سے انڈیویجول جو ہے وہ پیچھے اکٹھا کر چکا تھا۔ اس کے بعد بائنگ دیکھیں انڈیویجول کی تو فرٹیلائزر سیکٹر میں ہے، اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں 1.78 ملین کا آل ادر سیکٹر کو بائی کیا، اور تھوڑا سا بائی کیا سیمنٹ سیکٹر کو، پاور جنریشن کو، اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز کی سب سے بڑی بائنگ 2 ملین کی تقریباً ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہے، 1.25 کی کمرشل بینکس میں، اور 500,000 کی فرٹیلائزر سیکٹر میں۔ کمرشل بینکس کو آج صاحب نے ثواب سمجھ کے بائی کیا، تو چلیں کمرشل بینکس کو لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کس کس نے کمرشل بینکس میں بائی اینڈ سیل کیا۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو دیکھیں تو یہاں پہ ابھی بھی سٹل 3-4 ادارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک تو کمپنیز ہیں اس میں، اس کے بعد انشورنس کمپنی ہے، میوچل فنڈ تو بہت دیر سے ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، اور ساتھ آج ادر آرگنائزیشن بھی ہے۔ تو میرے خیال سے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں جو ہیں وہ آپ کو چال کے دکھا سکتی ہیں، ویسے بھی او جی ڈی سی میں تھوڑی سی موو آج مل گئی، پی پی ایل کا بھی دل کر رہا ہے ٹیکنیکلی چلنے کو، تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں پہ نظر رکھیں۔ کمرشل بینکس کو دیکھیں تو کمرشل بینکس میں کافی ہلچل ہے، اس میں جو سیلر ہے سب سے بڑا وہ بینکس ہیں جنہوں نے تقریباً 4.5 ملین کا سیل کیا، انڈیویجول نے 2.25 ملین کا سیل کیا، بروکر نے تقریباً 0.5 ملین کا سیل کیا، اور 0.28 کا سیل کیا فورن انویسٹر نے۔ بائی کیا ہے اس کو کمپنیز نے، اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے، میوچل فنڈ نے، ایم بی ایف سی نے، اور ادر آرگنائزیشن نے۔ تو کمرشل بینکس بھی جو ہے 4 دن آپ کو پتا ہے کہ پہلے کریکشن اچھی لے چکے ہیں، تو ریورسل بن سکتا ہے کمرشل بینکس میں۔ کے ایس سی 100 انڈیکس کی بات کریں تو شارٹ ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کم بیک کیا ہمارے انڈیکس نے۔ اس کے بعد نیچے آر ایس آئی اگر دیکھیں تو وہ 66 پہ ہے، جو کہ بلش مومنٹم کو ظاہر کر رہی ہے، لیکن جو ایک ڈر ہے انڈیکس کو وہ بھی پوری طرح سے گیا نہیں ہے، یہ جو پوائنٹ گین کرنا ہے صرف سیکٹر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو اداروں کی بھی بہت زیادہ بائنگ نہیں ہے، سب سے زیادہ بائی کیا ہے آپ کے انشورنس کمپنیوں نے، اور وہ بھی زیادہ انہوں نے کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں۔ ڈیٹ مارکیٹ کے علاوہ اگر دیکھیں تو کچھ 2-3 ملین ہی بچتا ہے پیچھے، تو میرے خیال سے یہاں پہ بھی تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس نیچے 1,83,800 1,83,300 پہ موجود ہے، اس کے بعد نیچے 1,82,800۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو وہ 1,84,800 1,85,000 1,86,200 اور 1,86,800 کی۔ ڈے کے چارٹ کے اوپر دیکھیں تو پچھلے 3 سیشن مسلسل ہمارے انڈیکس نے نیگیٹو میں کلوزنگ دی، اور آج انڈیکس نے اچھا کم بیک کیا 1567 پوائنٹ کے ساتھ۔ اب آر ایس آئی اگر دیکھیں تو وہ 72 پہ موو کر رہی ہے، جو کہ صبح تھی تقریباً 69 پہ، تو سٹرونگ مومنٹم نظر آتا ہے آر ایس آئی میں بھی، لیکن ساتھ میں یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ یہاں پہ انڈیکس اوور باٹ کے پاس بھی موو کر رہا ہے، تو انڈیکس کے پاس جو نیچے سپورٹ ہے وہ تقریباً 1,81,000 پہ 1,80,200 کی، اور ڈے کے چارٹ کے اوپر جو انڈیکس کے پاس ریزسٹنس ہے وہ 1,86,500 کی، اور اس کے بعد 1,88,000 کی۔ اس کے بعد سٹاک میں بات کریں تو پچھلے ویک میں 3 سٹاک آپ کو بتائے تھے، جس میں میزان بینک تھا، اس کے بعد این ایم ایل تھا، اور ساتھ میں ڈی جی کے سی تھا۔ ان تینوں کا بتایا تھا کہ ان کا جو سٹرکچر ہے، جو ان کے ٹیکنیکلز ہیں وہ سیم نظر آتے ہیں۔ میزان بینک کا آپ کو بولا تھا 432 پہ جب موو کر رہا تھا، اس کے بعد 444 پہ ہماری ٹارگٹ پرائس تھی جو ہم نے سگنل دیے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی آپ کو بولا تھا کہ ہمارے ٹارگٹ چاہے اچیو ہو گئے ہیں، لیکن میزان بینک کے پاس لمبی موو بچتی ہے، اس نے لمبی موو دینی ہے آپ کو۔
اس کے بعد این ایم ایل کا بھی بولا تھا کہ این ایم ایل کے ہمارے جو ہم نے سگنل دیے تھے وہ اچیو ہو گئے، لیکن این ایم ایل بھی آپ کو لمبی موو دے گا، اور یہ تب کی بات ہے جب وہ موو کر رہا تھا تقریباً 178 پہ 180 کے آس پاس وہ موو کر رہا تھا۔ اب پیچھے رہ جاتا ہے آپ کا ڈی جی خان سیمنٹ، تو ڈی جی خان سیمنٹ نے بھی لمبی موو دینی ہے، چاہے ہم اس کا ٹارگٹ رکھ لیں 244 رکھ لیں 250 رکھ لیں، لیکن اس کے بعد بھی کافی سپیس اس کے پاس ہوگی موو دینے کے لیے۔ اس کے بعد ایم ایل سی ایف کو دیکھیں تو ایم ایل سی ایف میں بھی کریکشن جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس میں آپ 115 کے سٹاپ لاس کے ساتھ اور 111 کے سٹاپ لاس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آگے ریزسٹنس لیول 120 کے، 124 کے، 128 کے۔ اس کے بعد جو بھی بھائی لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سوئنگ ٹریڈ ہو یا انٹرا ڈے ہو، اس کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔